الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ جناب ناظر عام صاحب ندوۃ العلماء، حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس ادارے میں دینی تعلیم کے لیے تشریف لائے اور یہاں کے تعلیمی حلقوں سے اپنا رشتہ استوار کیا۔ یہ عمل اتنا قابل قدر ہے اور قابل شکر ہے کہ جس قدر اس کی مدح سرائی کی جائے، تعریف کی جائے، کم ہے، اور سب سے زیادہ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ ہر لمحے، ہر آن، ہر ساعت، ہر جزیے، ہر گھڑی کہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق ارزانی فرمائی کہ آپ کے لیے اس عظیم ادارے کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انتخاب فرمایا کرتے ہیں، بندوں کی کوششوں کا اس میں کم دخل ہوتا ہے، لیکن جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں اور پھر اس پر شکر و سپاس کے جذبات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید توفیقات عنایت کی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے یہ آپ کو زرعی موقع اور یہ عظیم موقع عنایت فرمایا کہ آپ اس ادارے سے وابستہ ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے جس میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ کوئی عام ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ندوۃ العلماء سے وابستہ ہے اور اسی سے جڑا ہوا ہے اور اسی کا ایک حصہ ہے۔ اور ندوۃ العلماء ایک عالمی اور انٹرنیشنل ادارہ ہے جس کی فکر بھی عالمی ہے اور جس کا خیال بھی بہت وسیع ہے اور جس کے افکار بھی بہت روشن ہیں اور تابناک ہیں۔ ندوۃ العلماء جس زمانے میں قائم ہوا وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں متنوع قسم کے فتنے دنیا میں سر اٹھا رہے تھے۔ بہت سے مدارس تھے جو الگ الگ موضوعات پر کام کر رہے تھے، لیکن ضرورت تھی کہ ندوۃ العلماء کو قائم کیا جاتا اور اس کی افادیت کو عام کیا جاتا اور اس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا۔ بنیادی طور پر وہ 4 مقاصد تھے جن کے لیے ندوۃ العلماء قائم ہوا۔ سب سے پہلے یہ مقصد تھا کہ ایسی نسل تیار کی جائے، ایسے علماء تیار کیے جائیں جو در کف جامع شریعت، در کف سندان عشق کا مصداق ہوں، یعنی علوم دینیہ میں پوری مہارت کے ساتھ وہ ضروری علوم سے بھی واقفیت رکھتے ہوں کہ وہ زمانے کی آنکھ سے آنکھ ملا سکیں اور فتنوں کا مقابلہ کر سکیں اور اسلامی شریعت کی روشنی میں اس کا حل بھی پیش کر سکیں۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو نصاب تعلیم سالوں سے رائج ہے اور صدیوں سے لوگ اس کو پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں اور زمانے کے لحاظ سے اس کی افادیت کم ہوتی جا رہی ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ چنانچہ علوم قدیمہ اور علوم جدیدہ کا باضابطہ مطالعہ کرنے کا ایک پروگرام بنایا گیا اور الحمدللہ وہ مقصد بھی ندوۃ العلماء کے زیر سایہ رہا، زیر اثر رہا۔ تیسرا مقصد وہ تھا کہ رفع نزاع باہمی اختلافات کو جو مسلک کی بنیاد پر، فقہی اختلافات کی بنیاد پر قائم ہو گئے تھے، ان کو دور کیا جائے یا کم کیا جائے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں بھی کوشش ہوئی اور بڑی حد تک اس پر قابو پایا گیا۔ اور چوتھا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے کوچے کوچے میں پھیلایا جائے اور کوئی خاص اور کوئی عام اور کوئی پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا انسان ایسا نہ رہے جو اسلامی تعلیمات سے ناواقف رہے اور اس سے بیگانہ رہے۔ یہ 4 وہ بنیادی چیزیں تھیں، چاہے نسل کی تیاری ہو، چاہے اصلاح نصاب ہو، چاہے رفع نزاع باہمی ہو، چاہے اشاعت اسلام ہو،
ان ضرورتوں کے پیش نظر 1892 میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت وہ جامع الکمالات شخصیت ہے جس نے ان چاروں ضرورتوں کو محسوس کیا اور اس وقت کے چوٹی کے علماء کو کانپور کی سرزمین پر مدرسہ فیض عام میں جمع کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے لوگوں نے اتفاق کیا کہ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تن من دھن کی بازی لگانی ہے اور ہمیں متحد ہو کر ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا ہے جس کی اس زمانے میں ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ کا فضل ہوا کہ 6 سال کے بعد ندوۃ العلماء کے قیام کے 6 سال کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء قائم ہوا، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء 1898 میں خاتون منزل میں قائم ہوا، اور وہاں درجات قائم ہوئے، ثانویہ کے درجات قائم ہوئے، عالیہ کے درجات قائم ہوئے، علیہ کے درجات قائم ہوئے، تخصصات کے درجات قائم ہوئے، اور اس کے اولین طلبہ میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے 1907 کے اندر رفاع عام کلب کے میدان میں ایسی زبردست تقریر کی کہ پہلے ہی وہلے میں ندوے کی علمیت کا، اس کی عبقریت کا، اس کی افادیت کا، اس کی اہمیت کا لوہا مانا گیا، اور دنیا نے تسلیم کیا کہ یہ ندوۃ العلماء وقت کی ضرورت ہے، زمانے کی پکار ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر سال طلبہ کی ایک بڑی تعداد فقہا کی شکل میں، مفسرین کی شکل میں، محدثین کی شکل میں، اور متکلمین کی شکل میں، اور علوم جدیدہ کے ماہرین کی شکل میں یہاں سے فارغ ہوتی رہی اور زمانے کو فیض پہنچاتی رہی۔ الحمدللہ آج بھی اس کا سلسلہ قائم ہے۔ ہمارے طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کون تھے، کیونکہ اگر ماضی کی تاریخ ان کے سامنے ہوتی ہے تو مستقبل کے اندھیروں میں ان کے لیے سفر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر ماضی ہمارے لیے روشن نہیں ہے تو پھر ہم کسی طرح سے بھی مستقبل کا سفر آسانی سے نہیں طے کر سکتے ہیں۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں شریک تھے، بہت سے لوگ خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور بہت سی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر کھڑے ہو کر کہا تھا، ہماری ترقی اس میں ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں یہاں تک کہ ہم عہد صحابہ اور عہد رسالت سے پہنچ جائیں اور پھر وہاں سے ایک نور حاصل کریں، ایک روشنی حاصل کریں، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کو روشن کریں، مستقبل کے سفر کو اپنے لیے آسان بنائیں۔ تو طلبہ کو جب تک ماضی سے واقفیت نہیں ہوگی، اپنے ادارے کی تاریخ سے واقفیت نہیں ہوگی، اس وقت تک صحیح طور پر وہ اپنے سفر کو طے نہیں کر سکیں گے۔ تو ضرورت ہے کہ یہ ادارہ جس کی تاریخ تقریباً 132 سال ہے اور 132 سال سے وہ علم کی، دین کی، ثقافت کی، فکر کی خدمت کر رہا ہے، اس سے ہمارے طلبہ واقف ہوں۔ کتابوں کی شکل میں وہ چیزیں موجود ہیں جن سے واقف ہو سکتے ہیں، محاضرات کی شکل میں وہ چیزیں موجود ہیں جن سے واقف ہو سکتے ہیں، رسالے اور جرائد کی شکل میں وہ چیزیں موجود جن سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ندوۃ العلماء نے رسائل و جرائد کی تاریخ میں ایک گراں قدر اضافہ کیا ہے۔ سب سے پہلے الندوہ کے نام سے 1904 میں ایک پرچہ جاری کیا، پھر اس کے بعد ندوے نے الباس الاسلامی کے نام سے، اس سے پہلے الضیاء کے نام سے ایک پرچہ جاری کیا جو 1932 میں جاری ہوا، اور الباس الاسلامی کے نام سے ایک پرچہ جاری کیا جو 1955 میں جاری ہوا، الرائد کے نام سے ایک پرچہ جاری کیا جو 1959 میں جاری ہوا، تعمیر حیات کے نام سے ایک پرچہ جاری کیا جو 1963 میں جاری ہوا۔ اسی طرح سے فریگرنس آف ایسٹ ہو یا سچا راہی ہو، کاروان ادب ہو اور ذیلی پرچے ہوں، یہ تمام جاری ہوئے۔ یہ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہے تاکہ دین کی اشاعت ہو سکے، تبلیغ اسلام ہو سکے، صحیح افکار کی ترسیل ہو سکے اور لوگوں کو صحیح رخ پر لایا جا سکے۔ یہ ہے ندوہ جس کی یہ تاریخ رہی ہے۔ ندوے کے اکابرین میں اور ندوے کے بڑے علماء میں اگر نام لیا جائے تو علامہ سید سلیمان ندوی، ان کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے۔ سید الطائفہ کا مطلب ہے سید الطائفۃ الندویہ، یہ جو ندوی گروپ ہے، ندوی ایک جماعت ہے، اس کے وہ سردار ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ علوم اسلامیہ کے جوئے شیر کا فرحات کسی کو کہا جا سکتا ہے تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کیونکہ انہوں نے علوم قدیمہ کو بھی اور علوم جدیدہ دونوں کو جمع کیا، اور دونوں کو جمع کر کے ایک ایسا مجموعہ تیار کیا کہ وہ جدید طبقے میں بھی مقبول رہے اور قدیم طبقے میں ان کی مقبولیت عام و تام رہی۔ ان کی کتاب جب الخیام کے نام سے آئی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ یورپ کے بڑے بڑے محققین اور بڑے بڑے مستشرقین جو اپنی تحقیق کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس پر کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ تاریخ کی اور تحقیق کی آخری انتہا ہے جس پر علامہ نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ اس طرح سے سیرت النبی ہو یا عرض القرآن ہو یا خیام ہو یا عربوں کی جہازرانی ہو، عرب و ہند کے تعلقات ہوں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں دعوت مطالعہ دیتی ہیں۔ تو ایک شخصیت ہے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، دوسری شخصیت ہے مولانا عبد الباری ندوی کی، جن کے بارے میں کہنے والوں نے کہا کہ فلسفے نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔
یعنی فلسفہ جو بہت خشک موضوع سمجھا جاتا ہے، بڑا جامد موضوع سمجھا جاتا ہے، اس میں انہوں نے ایسا کمال پیدا کیا کہ زمانے نے ان کا لوہا مانا اور وہ عثمانی یونیورسٹی میں اپنی عبقریت کا ثبوت دیتے رہے۔ ایک نام ہے مولانا محمد اویس نگرامی کا، جنہوں نے تفسیر قرآن کے حوالے سے اپنی گراکد خدمات پیش کی ہیں۔ اب تفسیر القیم کے نام سے جب ان کی کتاب مصر کے ادارے سے چھپ کر آئی تو لوگوں نے بلا تکلف العلامۃ المحقق المفسر کے نام سے ان کو یاد کیا۔ اور اس کے بعد نام آتا ہے مولانا مسعود علی ندوی کا، انہوں نے عربیت کا ایسا جام پیا تھا اور عربی زبان کا ایسا لوہا منوایا تھا کہ بڑے بڑے ادبا اور بڑے بڑے عرب محققین ہیں جو اجزاء پڑھتے تھے تو کہتے تھے یہ کون سا آدمی ہے جس نے عربیت کو عجم میں رہتے ہوئے حاصل کیا ہے۔ اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں تو وہ شعر بجا کر پڑھا جا سکتا ہے، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا النقي التقي الطاهر العلم۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے اپنی ایسی بے مثال شہادتیں دی ہیں، جن شہادتوں کا اگر صرف تذکرہ کیا جائے تو مجلس طویل ہو جائے گی۔ اور پھر اس اخیر دور میں مرشد الامہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور عربی زبان و ادب کے قلمکار اور مفکر مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے فکر اسلامی کی آبیاری کی اور قومیت عربیہ کے پرخشے اڑا دیے، اور مولانا واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے فکر اسلام اور مغربی تہذیب کا ایسا مطالعہ کیا تھا کہ آج تک ان جیسا کوئی مطالعہ کرنے والا نظر نہیں آتا ہے۔ اور حضرت الاستاذ مولانا ڈاکٹر سید الرحمان اعظمی ندوی جنہوں نے اسلام کی عبقریت اور آفاقیت کو اپنی تحریروں میں اس طرح سے سمویا ہے کہ اگر کوئی تعلیم کی تحریر کو پڑھتا ہے تو اسلام سے اس کی محبت کے سلسلے میں یہ شعر ضرور اس کی زبان پر آئے گا، ابی الاسلام لا اب لی سواہ، ابی الاسلام لا اب لی سواہ اذا افتخروا بقیس او تمیم۔ یہ میں کیوں تاریخ ذکر کر رہا ہوں کہ ہم اپنے اسلاف کو جب تک یاد نہیں کریں گے، اپنے اسلاف کو جب تک ہم نہیں جانیں گے، اپنے بڑوں کو نہیں جانیں گے، اس وقت تک صحیح مستقبل کی تعمیر نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تاریخ پڑھیے، ندوے کی تاریخ پڑھیے، افکار کی تاریخ پڑھیے، اشخاص کی تاریخ پڑھیے، اور وہاں کے علم کلام کی تاریخ پڑھیے، نصابیات کی تاریخ پڑھیے، عربی زبان کی تاریخ پڑھیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ندوے نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، چونکہ آپ کو بھی اسی محاذ پر آنا ہے، اسی نہج پر اپنے سفر کو طے کرنا ہے۔ تو جب آپ پڑھیں گے تو اسی طرح بننے کی کوشش کریں گے۔ اور جیسا کبھی مولانا نے کہا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، انسان اگر چراغ سے چراغ جلانے کا حوصلہ رکھتا ہے تو پھر وہ ترقی کرے گا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے عزیزو، اگر زندوں میں کوئی تم کو نظر نہ آئے جس کو تم نمونہ بنا کر ترقی کر سکتے ہو، تو جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں، چاہے شیخ عمر بن عبد العزیز ہوں، چاہے حسن بصری ہوں، چاہے امام غزالی ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، چاہے جلال الدین رومی ہو، چاہے ابن تیمیہ ہو، چاہے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری ہو، چاہے نظام الدین اولیاء ہو، چاہے مجدد الفسانی ہو، چاہے شاہ اللہ محدث دہلوی ہو، اور چاہے سید احمد شہید ہو، یہ تمام شخصیات ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں سے کسی کی سیرت پڑھو، اور جس قدر سیرت کو پڑھو گے اور ان کی سیرت سے واقف ہوگے، اسی قدر تم کو اپنے مستقبل کی تعمیر میں بڑی مدد ملے گی۔ عربی شاعر نے کہا تھا لیس الفتى من یقول کان ابی ان الفتى من یقول ها انا ذا۔ نوجوان وہ نہیں ہے جو صرف قدرم سلطان دودھ کا نعرہ لگائے اور کہے کہ ہمارے آبا ایسے تھے، ہمارے اجداد ایسے تھے۔ نوجوان وہ ہے جو اپنی صلاحیت سے، اپنی لیاقت سے، اپنی استعداد سے، اپنی فکری بلندی سے ثابت کر دے کہ لوگ مجھ کو دیکھو، میرے اندر یہ ہنر ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے، اور اسی کو روشنی میں اپنا ہم سفر طے کر رہے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کامیابی کسی کی موروثی جاگیر نہیں ہے، کامیابی کسی کا احتکار نہیں ہے کہ کسی نے خاندانی طور پر کامیابی حاصل کر لی اور اس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ نے صاف فرما دیا ہے والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے ہمارے سلسلے میں کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بھی ضرور ان کو راستہ دکھائیں گے، وان اللہ لمع المحسنین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کوشش کریں گے تو آپ انہی اسلاف کے نقش قدم پر پہنچ سکتے ہیں، انہی اسلاف کے نقش قدم پر اپنے آپ کو لے جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے کو کھپائیں، آپ اپنے کو لگائیں۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك فاذا اعطيته كلك فانت على خطر من ان يعطيك بعضا۔ علم آپ کو ایک ذرہ بھی نہیں دے گا یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو اس کے بالکل حوالے نہ کر دیں۔
ہیں جب پورے طور پر حوالے کر دیں گے, 24 گھنٹے کے ایک ایک سیکنڈ کو علم کے حوالے کر دیں گے, تو بہت ممکن ہے آپ کو تھوڑا سا اس میں سے حاصل ہو جائے. بقدر القد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي تروم المجد ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب الليالي. اگر تمنا بلندیوں تک پہنچنے کی تو اپنے آپ کو کھپاؤ, جلاؤ اور محنت کرو, تب جا کر ان بلندیوں کو حاصل کر سکتے ہو. کیونکہ بلندی یہ کسی کی میراث نہیں ہے, محنت کے ساتھ وابستہ ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. تو اس موقع پر جبکہ یہ سال کا آغاز ہو رہا ہے اور جمعیت الاصلاح کا یہ افتتاح ہو رہا ہے, ضرورت ہے کہ ہمیں تقریروں کا معیار بلند کرنا ہے, تحریروں کا معیار بلند کرنا ہے, اشعار اردو سے بھی اپنے آپ کو واقف کرانا ہے, مقالہ نویسی میں بھی نمایاں کردار ادا کرنا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ جو ثقافتی بزمیں ہیں ان میں حصہ لینا ہے. اور یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں تاکہ ہم ایک مثالی طالب علم کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آ جائیں, اور یہ سب ممکن ہے شرط اس کے لیے ہے کہ مطالعہ ہو, اور مطالعہ جس قدر ہوگا اسی قدر آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں گے. تو آپ کے ہاں کتب خانہ ہے, آپ کے ہاں دارالمطالعہ ہے, اس سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اساتذہ ہیں, ان کی تربیت میں رہ کر ان سے استفادہ کر کر آپ کو ایک جوہر ذاتی حاصل کر سکتے ہیں. ضرورت ہے کہ اس نظام سے بھرپور استفادہ کیجئے, الاصلاح سے فائدہ اٹھائیے, تقریریں کیجئے, مقالے لکھیے, اور یاد رکھیے شروع میں آپ تقریر کریں گے, ہو سکتا ہو کچھ لڑکے ہنسیں, اس سے ذرا بھی دل برداشت نہ ہوئیے, کرتے کرتے انشاءاللہ آپ کے اندر ایسا جوہر پیدا ہو جائے گا کہ کل جو آپ پر ہنس رہے تھے وہی کل آپ کی تعریف کریں گے. لیکن یہ چیزیں رفتہ رفتہ حاصل ہوتی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا یہ جو پروگرام افتتاح کی شکل میں ہو رہا ہے اس کو کامیاب فرمائے, اور آپ کے مستقبل کے لیے اس کو سنگ میل بنائے, خضر راہ بنائے, اور اسی کی روشنی میں آپ اپنے مستقبل کے سفر کو آسان کر سکیں. وقت نہیں ہے ورنہ میں اس موقع پر اور کچھ باتیں عرض کرتا, لیکن چونکہ اذان کا وقت بھی ہے اور آپ کو بھی دیگر اور بھی مصروفیات ہیں اور ہمیں بھی جانا ہے, اس وجہ سے انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ان کو قبول فرمائے اور خیر کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.